یہاں پہ انڈین مسلمز کی حکومت انڈین سب کانٹیننٹ پہ کبھی بھی نہیں رہی. یہاں پہ ٹرکس کی حکومت تھی, یہاں پہ عربس کی حکومت تھی, یہاں پہ برٹش حکومت تھی, یہاں پہ افغانس کی حکومت تھی, تاجکس ادھر سے آ کے براڈر افغانس کی حکومت تھی. یہاں پہ انڈین مسلمز نے حکومت نہیں کی. یہاں پہ انڈین کرسچنز نے بھی حکومت نہیں کی. اگر ہم 712 میں آئے تھے تو آپ نے کم از کم 90 سال یہاں پہ حکومت کی, اس کے بعد بھی بڑا انفلوئنس ہے آپ لوگوں کا. یہ کس زمانے میں یہ ڈرامہ شروع ہوا کہ آپ لوگوں کی حکومت تھی انڈیا میں؟ ٹرکس نے کبھی آپ کو انڈین مسلم کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کی حکومت ہے, تم بھی ہمارے ساتھ آ کے. کورٹ کے اندر انڈینس کی جگہ ہوتی تھی, چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں. وہ ٹرکس کا دربار ہوتا تھا, وہ افغانس کا دربار تھا, وہ عربس کا دربار تھا. ادھر ہر کسی لچو پنجو کو نہیں, وہ یہ آپ لوکل قسم کے لوگ ہیں, نیلے پیلے کالے کالے, ہمارے ساتھ آ کے ہماری کورٹ میں بیٹھ جاؤ گے. ہم تو ٹرکس ہیں, ہم تو افغانس ہیں. یہ بہت بعد میں, ابھی قریب کی ہسٹری میں کس زمانے میں یہ کانسیپٹ شروع ہوا کہ تم لوگوں کی حکومت تھی انڈیا میں. کس نے یہ آئیڈیاز ہمارے دماغ میں ڈال دیے؟ مغلوں نے تو نہیں ڈالے, ٹرکس نے بھی نہیں ڈالے. یہ جب مسلمانوں کی بری حالت تھی, انڈین ہندو ور ڈوئنگ مچ بیٹر, برٹش کا راج تھا, تو ایک ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو اٹھانے کے لیے انہیں کہیں تم تو وہ ہو جس نے یہاں پہ اتنے سال حکومت کی, اور تم لوگوں نے تو یہاں پہ یہ کارنامہ کیا, تو تم تو شاہین ہو, تم پر پھیلاؤ اور اونچے اڑو, کیونکہ تم لوگوں نے تو یہاں پہ یہ نہیں کیا. اور یہ چڑی طوطوں کے ساتھ تم کہاں بیٹھے ہو, تمہارا ان کا کیا مقابلہ, تم تو شاہین ہو. کیونکہ تم لوگوں نے یہ بہت پرانا کانسیپٹ نہیں ہے کہ تم لوگوں نے یہاں پہ حکومت, ہم لوگوں کی یہاں پہ حکومت تھی. انڈین مسلم نے یہاں پہ کبھی حکومت نہیں کی. یہاں پہ جنہوں نے کی انہوں نے کبھی ہمیں اپنا حصہ اپنے برابر نہیں سمجھا. یہ صرف اقبال کا, سر سید کا, اور لوگوں کا, پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, ان کے خیال میں وہ ہمارے ساتھ بہت بہتری کر رہے تھے. اچھا اس ٹائم فائدہ بھی ہو گیا, تھوڑا سا فائدہ ہو گیا, لیکن وقتی طور کا فائدہ ایک چیز ہوتی ہے, آپ کو آئیڈینٹی میں پھنسا کے آپ کی اونچائی, شاہین پن آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو. آپ کی شاہینی یہ ہے کہ آپ کا کردار اپنا اونچا کرو. آپ پڑھو آپ کی ذات سے دوسرے کو کتنا فائدہ ہے, پھر تو آپ شاہین ہو. خالی خلی مسلمان ہونے سے شاہین ہو جاتے تو بڑا آسان طریقہ ہے, اور وہ بھی میں نے کو محنت نہیں کرنی پڑی, پیدا ہی ہو گیا خود بخود ہی, کائنڈ آف نہیں, ماں باپ نے بچپن میں ہی وہ سکھا دیا, تھاپی ماری سر پہ, قرآن پڑھا دیا, ختم کر لیا, مٹھائی بانٹ دی, تو میں شاہین بن گیا. نہیں, حالانکہ میں بھی اسی طرح کیڑا مکوڑا سا ہی ہوتا, پر میں میرے اندر سے بڑا میں شاہین ہوں. یہ آئیڈینٹیز کی کھیل ہے, آئیڈینٹی پالیٹکس ہے. اس کو ہوا دی, اس وقت ضرورت تھی شاید مسلمانوں کو خود ہی کی بڑھانے کی ضرورت تھی. اس کو اتنا بلند کر دیا کہ اللہ میاں پھر ہم سے خود اب پوچھتا ہے, شکر ہے کہ اتنا ہمیں پتہ لگ گیا کہ مسلمان ہیں, تو اب اللہ میاں ہم سے پوچھ لیتا ہے, لوح قلم سب ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں, انہوں نے ہمیں ٹھیک صحیح بتایا. تو بڑا اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے, بڑا اس کا فائدہ ہوا ہے جی. پتہ نہیں ہوا کہ نقصان زیادہ ہوا, مجھے لگتا ہے نقصان زیادہ ہوا. مزہ تب تھا جب کہتے کہ اپنے کردار پہ بھی ساتھ ساتھ کام کرو, کچھ اپنے آپ کو بڑھانے کی بات کرو. وہ بھی کیا, سر سید نے وہ بھی کیا, اقبال نے بھی کیا. لیکن خالی خلی آئیڈینٹی پالیٹکس کھیلنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس میں سے لانگ رن میں نقصان زیادہ ہوتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے. شاہین اب وہ انسان بنتا ہے, چاہے وہ بدھسٹ ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, جس نے بہادری کے کام کیے. جس نے بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے جا کے مسجدیں یا مندر توڑا سومناتھ میں, جس نے سٹینڈ لیا ہو. آئیے رحمان بہادر آدمی ہے, وہ شاہین آدمی ہے نہیں. لیکن آپ کا کوئی ایک خاص آئیڈینٹی ہونا از ناٹ انف کہ وہ آپ کو اونچا یا نیچا بنا دے. اور اگر اس کے بیسس پہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کیونکہ تم وہ, ہماری قوم کی تو بہت اعلیٰ اقدار ہے, اور بڑا جمتی نہیں بات, مزہ نہیں آتا. سو پہلے میں آئیڈینٹیز کی بات کروں گا, اسلامک آئیڈینٹی, اسلامک ہسٹری کی بات کرتے ہیں. لیکن اس وجہ سے کیونکہ ہمارے دماغ میں ابھی تک وہ خلل ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے,
اور کیونکہ وہ خلل ہے ہمیں بتا دیا گیا ہے ہمارے اچھے اچھے ٹیچرز نے اور شعراء نے کہ یہ ہماری تاریخ تھی، تو اس کا جو اثر ہے وہ ہم پہ آتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے رول ماڈلز وہاں سے آتے ہیں. ہم جب بڑا بم بناتے ہیں، میزائل بناتے ہیں، تو اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ پہلے جو 2 بنائے تھے غوری اور غزنوی نام رکھا تھا، کیونکہ وہ ہمارے ہیروز ہیں. انہوں نے سٹینڈ لیا اور جہاد کیا اور اسلام کی روشنی پھیلا دی اس علاقے میں. یہ میں تھوڑا تنزیہ کہہ رہا ہوں. اچھا ابھی پھر کوئی کہے گا کہ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اچھے تھے. تو ہم نے ان کا نام رکھا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ناتا ان کے ساتھ سمہاؤ بنتا ہے. جو ٹرکس آئے تھے ہمارا ایکچولی اتنا بنتا تو نہیں، لیکن وہ کیونکہ مذہب سے ناتا جوڑ کے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تھے جنہوں نے، تو ہمیں ابھی بڑا مزہ آنا شروع ہو گیا. اگر وہ ہمارے رول ماڈل ہیں تو ہمارے کردار میں، ہمارے ایٹیٹیوڈز میں، اس کو میں بعد میں جا کے مارشل لا اور اپنے جینڈر ایشوز کے ساتھ جوڑوں گا تو بہت ریلیونٹ بات بھی نہیں ہو رہی، تھوڑی ریلیونٹ ہو رہی. تو اس میں ناتا اس لیے بنتا ہے کیونکہ آپ کے رول ماڈل جیسے ہوتے ہیں، آپ وہیں سے سیکھتے ہو کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا چیز جو ہے وہ صحیح ہمارے کردار میں آتی ہے، میں کس قسم کا انسان ہوں. یہ میری تاریخ مجھے بتاتی ہے کہ میں کون ہوں. میں کون ہوں سے پتہ لگتا ہے کہ میں کس قسم کی چیزیں کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے جائز ناجائز ہے. اگر ہمیں لگے کہ ہمارا تعلق یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہماری ہیریٹیج ہے، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس ہیریٹیج کو دیکھنا. ورنہ میں کہوں کہ یار جو بھی تھا ان لوگوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا. اب ہم آج کیا ہیں اور ہمیں آگے کدھر جانا ہے اس کی طرف فوکس کرو، جو میرے دل کی آواز ہے. لیکن وہ ہم آگے جا نہیں سکتے کیونکہ وہ پیچھے جو ہے وہ بیڑیاں جب تک ہمارے پیروں میں لگی ہیں ہم آگے نہیں اڑ سکتے. ہم تو ٹھیک سے پاؤں چل بھی نہیں سکتے کیونکہ پیر میں ہمارے بیڑیاں لگی ہیں. ہماری اتنی خوبصورت تاریخ ہمارے ساتھ گھسیٹنی پڑتی ہے ہمیں. ہمارا جو شناخت ہے وہ اتنی بھاری اور اتنا کچھ ہے اس میں، اتنے گناہ ہمارے ساتھ سر پہ سوار ہیں کہ وہ ہم چھوڑ کے آگے جا نہیں سکتے. ہمیں اس کو دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک، اس لیے میں اسلامک تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ میں نہ کرتا. کیونکہ شناخت ہم نے جوڑی ہے، کیونکہ اس کا اثر ہمارے رول ماڈلز ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں کرنا پڑے گا. اس کا جواب بھی اگر ہم آج فخر کرتے ہیں کہ غوری غزنوی نام رکھتے ہیں، پھر انہوں نے جو کیا تھا اس کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا. اچھا سو ہم ذرا سا اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں. سو ہم آگے جی 712 میں محمد بن قاسم آتا ہے. اور کیوں آیا تھا وہ یہاں پہ؟ نہیں لوٹنے ووٹنے سے ڈرامہ نہیں کرو، صحیح سے بتاؤ بچپن میں کیا پڑھا تھا؟ عورت کی عزت کے اوپر حرف نہیں، مر جائیں گے. یہ بھی ایکٹیوسٹ ہو گئے ہیں سارے. صحیح سے بتاؤ، ہم نے کتاب میں خود پڑھا ہے بچپن سے. سو سٹوری یہ تھی. اب میں کہہ رہا ہوں سٹوریز، آئیڈینٹی چلتی ہے سٹوری پہ. ہماری عزت ہماری بھی نہیں، ہماری عزت تو ہم خود بچاتے ہیں. الحمدللہ. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ہماری عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ عورت کی عزت، مسلمان عورت کی عزت 3 عورتوں نے کہا. اور محمد آج ہے کوئی محمد بن قاسم جو آئے اور عورتوں کی عزت کو آج بھی ہم یہ سنتے ہیں چیزیں، رائٹ؟ اوکے سو لیٹس لک ایٹ اٹ. جس جہاز کو وہ لوٹا گیا تھا خلیفہ کا، اس میں قیمتی چیزیں بھی جا رہی تھیں اور انڈین سلیوز بھی جا رہے تھے. یہ تاریخ میں جو ریلائی کرتا ہوں، میں عام طور پہ انہی لوگوں کی تاریخ پہ ریلائی کرتا ہوں لکھنے کے لیے. سو عربوں کی تاریخ یا پرشین تاریخ جو تھی اسی میں سے انسان کو نکالنا چاہیے اگر اسلامک تاریخ دیکھنی ہے. اور اگر میں بابر کا کچھ کہتا ہوں تو وہ بابر نامے میں سے لیا ہوا ہوگا، اور اس طرح سے تو وہ نا آپ اوریجنل میں سے نکالو، اس میں بھی اتنا کچھ نکلتا ہے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ ویٹ سیریسلی یہ سارا کچھ، اور فخر سے کہہ رہے. اچھا اس میں جا کیا رہا تھا؟ اس میں کیلف کے لیے سلیوز، ویمن سلیوز انڈین جا رہی تھیں، تو عورت کی عزت. لیکن نہیں، انہوں نے عورت کی عزت نہیں، انہوں نے کہا تھا مسلمان عورت کی جب عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ہمارا خون کھولتا ہے. وہ بچانے آیا تھا. اچھا عورت کی عزت اور اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. محمد بن قاسم یہ جب ایکسپیڈیشن چلتے تو بہت عرصہ لگتا تھا. اس سے پہلے 2 ایکسپیڈیشنز حجاج جو کہ گورنر تھا بغداد کا، جو بغداد کے انڈر ہی آتا تھا یہ جو ایریا ہے،
تو اس وقت کا گورنر تھا حجاج، اس نے 2 ایکسپیڈیشنز آلریڈی بھیج چکا تھا کہ انڈین سب کانٹیننٹ کو انویٹ کرنا فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ آئے یہاں پہ، انہوں نے رپورٹ دی. اس کے بعد یہ والا خبر آتی ہے، کنگ نے کہا، دائر نے کہا کہ میرا بھی کنٹرول نہیں ہے، یہ سی وہ ہیں ان کا نہیں کنٹرول ہوتا، وہ ادھر کے لوکل جہاز بھی لوٹتے ہیں، باہر کے بھی لوٹتے ہیں، اس کو ہم لوگوں کا اٹس ناٹ کہ میں نے کیا ہے، سو ہم کر نہیں سکتے کچھ. اچھا، یا کوشش کریں نہیں کر سکتے. جیسے آج کل ہم جہادیوں کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، تمہیں بھی پہنچا رہے ہیں، ہمارے نہیں ہے کنٹرول میں یہ لوگ، ہم خود کوشش کریں، نہیں آ رہا، آؤ مدد کرو. تو وہ مدد کرنے جس طرح آئے تھے، آج اگر اس طرح امریکہ آئے تو پھر ہمیں مزہ آئے کہ دیکھیں کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا تھا. اچھا، اس کے بعد حجاج لیٹر لکھتا ہے کیلف کو، خلیفہ کو، کہ ہم ادھر بھیجیں یا نہ بھیجیں. اپیرنٹلی خبر یہ ہے کہ اٹس اے ویری امیر علاقہ ہے، امیر علاقہ ہے، سرسبز علاقہ ہے، وہاں پہ ہم بھیجیں کہ نہیں. ڈیل یہ ہوئی تھی کہ جو یہ لکھی ہوئی ہے، ساری ڈیلز لکھی ہوئی ہیں، کہ جتنا خرچ ہوگا پورے ایکسپیڈیشن پہ، جتنا خرچ ہوگا یہ پوری آرمی کے آنے پہ، اس سے دگنا جو ہے وہ خزانے میں واپس جمع کروایا جائے گا. اس میں سے اتنا نکلے کہ جو خزانے میں کم از کم اس سے دگنا واپس ہوگا. اس کے دگنے سے بہت زیادہ جب واپس ہو گیا تھا تو حجاج تھا کہ اب واپس بھیجنے بند کر دو، باقی جو ہے وہ وہیں پہ ڈیولپمنٹ میں لگاؤ، کیونکہ جو سالانہ ٹیکس آتا ہے وہاں سے وہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ اب جو تم نے کرنا تھا اس سے کہیں زیادہ واپس کر چکے ہو مال میں، اس میں خزانے میں. تو اب جو ہے اب صرف ٹیکسز کافی ہیں، اس کو جگہ کو ڈیولپ کرو تاکہ جتنی ڈیولپڈ ہوگی تو. اور جو ہم نے واپس کیا تھا وہ بائی دا وے 1/5 رول یہ ہوتا تھا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اسٹیٹ کو جاتا تھا، یہ اسلامک لا جو تھا، باقی وہ سپہ سالار کو جاتا تھا، فوج تقسیم کرتی تھی، 5واں حصہ جو ہے وہ ان کو جاتا تھا. 5واں حصہ دگنے سے بھی زیادہ تھا جو اس پوری آرمی نے خرچ کیا تھا. اتنا پیسہ یہاں سے لوٹا گیا تھا، رائٹ. 5واں حصہ جو خلیفہ کو بھیجا وہ ڈبل سے زیادہ تھا جو اس پوری آرمی پہ خرچ ہوا تھا سندھ کے لینے کے لیے. یہ تو ہماری ہو گئی کہ ہماری اندر کی سچائی اور اندر کی خوبصورتی اور اونچے عزائم جو تھے ہم یہاں کرنے کے آئے تھے. یہ سارا کچھ لکھا تھا، حجاج کی، خلیفہ کی، حجاج کی اور محمد قاسم کی ساری چیزیں ڈاکیومنٹ کرتے تھے. ساتھ ساتھ ان کے وہ چلتے تھے جو ڈاکیومنٹ. چچ نامہ کے نام سے اگر آپ نے نہیں پڑھی تو مزے کی کتاب ہے، پتلی سی ہے، پڑھنے والی ہے، سندھ کی ارلی ہسٹری. اچھا، سو آتے ہیں، جہاز آتا ہے، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ قدم رکھ کے بات چیت کرتے ہیں کہ یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے جہاز کا کون کون بندہ تھا، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ایسے کر کے ہوا تھا کہ یہ کن لوگوں نے لوٹا تھا. بات چیت سے ہی پتہ لگا ہوگا، اتر کے نہیں، بات چیت کی تو موقع ہی نہیں آیا. پہلی چیز کیا کی تھی جب جہاز آئے تھے ساؤتھ سے؟ منجنیق بنا کے جو جہاز میں لگی ہوئی تھی، کیا کیا تھا؟ آرمی کو ہی مارا ہوگا، آرمی سے ہی لڑائی تھی. منجنیق سے سیدھا پتھر مارا، ایک مارا نہیں لگا، دوسرا مارا نہیں لگا، تیسرا بینک سینٹر میں لگا اور کنارے پہ جو بڑا مندر تھا اس کی چھت نیچے آئی. وہ مندر آج بھی وہاں پہ ہے دیول میں، جاؤ اور ضرور دیکھو کہ وہ یہ ہماری تاریخ کے سنہرے ایپیسوڈز ہیں. ہم نے قدم برِ صغیر میں پہلے رکھا تھا، یہاں پہ مندر پہلے ٹوٹا تھا. قدم بعد میں رکھا تھا، مندر یہاں پہ پہلے ٹوٹا تھا. ایک مسجد آج ٹوٹی تو ہمارے کتنے دل کو دھچکا لگا. ہم نے تو یہاں پہ قدم نہیں رکھا تھا تو مندر پہلے توڑا تھا. مندر توڑا تھا کیونکہ وہ آپ دوسرے کی اسپرٹ توڑتے ہو. عورتیں، مندر، جو بھی چیز اس کی عزت مقدس اس کے لیے ہوگی اس کو آپ ہاتھ ڈالتے ہو. مندر پہلے ٹوٹا تھا. یہ سب کی ادھر آپ کو وہ میوزیم بھی لگا ہے، ادھر باہر اتنی بڑی منجنیق بھی لگی ہے، اس میں ماڈلز بھی لگے ہیں. یہ ہماری پراپر ہسٹری کا حصہ ہے اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی تھی. آپ یہ دیکھیں، بہت تعلیم یافتہ تھے، سائنس نے اتنی ترقی کی تو اس میں اس کا ذکر آتا ہے. بہت تعریف ہے، جو چچ نامہ میں بہت تعریف ہے، محمد بن قاسم کی طرف سے لکھی گئی ہے. اچھا، مندر ٹوٹا ایک. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پہ سینٹرل جو مندر تھا اس میں 700 بندیاں تھیں، بندیاں عورتیں جنہوں نے ادھر پناہ لی ہوئی تھی. ان کو بانٹا گیا فوج میں، مال غنیمت جائز تھا، رائٹ. 2 اس کی بیٹیاں جو تھیں وہ باہر گئیں، ادھر واپس ان کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے. جو اس کا تھا
ایمپرر جو اس کا تھا. اس کے بعد داہر کے اس پہ آتے ہیں, وہ فورٹ میں تھا, پیچھے تھا. اس پہ جب ہوتی ہے, داہر کا سر قلم کر کے جب بھیجا خلیفہ کو, تو اس کے ساتھ 30 عورتیں جو رائل بلڈ کی تھیں وہ اس کے ساتھ, اور اس کا سر جو ہے وہ حجاج کو نہیں خلیفہ کو گیا تھا. ٹھیک. اس کے بعد جو باقی کا جو تباہی ہونی شروع ہوئی ہے ڈے 1 سے, اٹ جسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن, چلتی ہی چلی جاتی ہے. اس قدر خوفناک ہسٹری ہے. اگر آپ دیکھنا شروع کرو کہ آپ اپنے گاؤں میں رہ رہے ہو سکون سے, اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے. حجاج کا کانسٹنٹ جو محمد بن قاسم کو تھا لیٹرز میں, وہ یہ ہے کہ تم بہت نرمی سے کام لیتے ہو, تمہیں اتنا سختی کرنی چاہیے کہ تمہیں, وچ از فائن, وہ نیچر کا بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ پہلے ہی بلڈ کر لو کہ لڑائی کیے بغیر ہی دوسرا گیو اپ کر لو. لڑائی کرو گے تو اس میں کچھ نقصان آپ کا ہوگا, کچھ ان کا ہوگا, فتح اگر کر بھی لوگے. آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی دہشت بیٹھا دو کہ وہ اگلے بندے جو ہیں وہ خود بخود کام جائیں اور وہ ہتھیار ڈال دیں. تو کہتا تھا کہ تم ان سے اگر نرمی کرو گے تو پھر تمہیں ہر لڑائی لڑنی پڑے گی, تمہاری دہشت جو ہے وہ تم سے پہلے پھیلنی چاہیے جگہ میں. تو وہ جو تباہی کی تھی, وہ کل میں رات کو بلکہ اپنی رائٹنگ میں سے نکال رہا تھا اس کی ڈیٹیلز. آپ کو پتہ ہے جو حیدرآباد نیرن کہتے تھے اس کو اس زمانے میں, نہیں ہاں, تو حیدرآباد نے ہتھیار ڈال دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم آؤ, ان کو ویلکم کیا تھا, ان کو تحفے تحائف دیے تھے جو ریکوائرڈ تھا, پینلٹی وہ تو دی تھی فوج کو, اس کے علاوہ ان کو فوج کو رکھنے کا, ان کو تحفے تحائف, ان کو ویلکم کیا تھا. اس کے بعد جو وہاں پہ بدھ مندر تھا اس کو محمد بن قاسم نے گرا کے اس پہ اس نے کہا کہ مسجد بنائیں گے. اور میں کل ہی رات کو اس کا وہ اپنی پرانی ایک رائٹنگ ہے اس میں سے میں نکال رہا تھا, اس نے لکھا کیا تھا ایسی ہی اپنی. ابھی محمد بن قاسم ہمارے خوفناک والے لوگوں میں سے نہیں تھا, یہ وہ ہے جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے. یہ ہمارے جو حجاج کو بھی اس سے شکایت ہی رہتی تھی کہ تم اتنے اچھے کیوں ہو, کہ تم ذرا تو, وہ ایسا بندہ تھا جو خلیفہ نے کہا کہ اس کو بیل کی کھال میں بندھوا کے اس کو بھیج دو, تو وہ اس نے کہا کہ مجھے باندھ کے بھیج دو, جو خلیفہ کا حکم ہے اس کی. اتنا وہ بہت ڈیسنٹ آدمی تھا. یہ میں اس کی باتیں بتا رہا ہوں ابھی, میں گندے لوگوں کا نہیں بتا رہا, وہ تو بہت آسان ہو. یہ جسٹ یہ ہسٹری ہے ہماری. اس کا اس نے لکھا کہ نیرن کا کہاں پہ تھا, اٹ از ہوپ دیٹ, ہاں, it is hope that all the forts of the infidels, ان کے کافروں کے جتنے بھی قلعے ہیں وہ سب پہ ہم فتح کریں گے اور ان کی قبضہ لیں گے, ٹیک پوزیشن آف. اور جہاں جہاں پہ کافروں کی عبادت گاہیں تھیں ان کی جگہ مسجدیں تعمیر ہوں گی, اور مسلم پریئر ہاؤسز, مسجدیں تعمیر ہوں گی, وہ بنائی جائیں گی, اور مینارے سے اذان جو ہے وہ ہر طرف جائے گی یہاں پہ. اور اٹ از آلسو ہوپ کہ آئیڈلز اینڈ ادر سائنز آف آئیڈالٹری, ان کے جو بت ہیں وہ سارے ان سے ہم توڑیں گے اور ان کی صفائی کریں گے, خدا کی اگر ہمارے ساتھ مدد رہی تو. آپ نے جگہ لینی ہے, سونا چاندی لینا ہے, قبضہ کرنا ہے, ٹیکس لینا ہے, جزیہ لینا ہے. اپنے ہی گھر میں وہ رہ رہے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں, آپ نے 10% لینا ہے, 20% لے لو. اس کا جو اس کے لیے مقدس جگہ ہے, ٹھیک ہے تمہارے لیے نہیں ہوگی, کل کو تمہارا کردار دیکھے گا, وہ خود کہے گا میں مسلمان ہو جاتا ہوں, کیونکہ کردار ہی اتنا اونچا ہے ہمارا. تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ خود اپنا مندر توڑ کے ادھر مسجد بنا لے گا, 3 بنائے گا. جب تک ایک بھی اس مندر کا ماننے والا ہے, اس خدا کا ماننے والا ہے, اس کے سامنے اس کے خدا کو برا کہنا کوئی اچھی بات ہے. دوسرا آج ہمارے اس پہ کوئی تھوڑا سا بھی ہنس لیتا ہے, مذاق میں ہنس لیتے, کتنا برا لگتا ہے, اس کا مندر توڑ دے, اچھی بات ہے یہ. سو یہ محمد بن قاسم نے لکھا ہے. حیدرآباد کا بدھ مندر اس نے توڑا اور اس کے بدلے میں مسجد بنائی. یہ ہماری اپنی تاریخ بھری ہوئی ہے, آپ پڑھنا شروع کرو. بعد میں بنارس میں کتنے مندر قطب الدین ایبک نے توڑ کے اور ان کو کس طرح سے کنورٹ کیا. یہ خود سر فخر, کیونکہ وہ ان کو لگتا نہیں تھا کہ ہم کوئی غلط کام, یہ جس طرح اس کے میں لفظ آپ کو تب میں نے پڑھ کے سنائے, ان کو لگتا تھا ہم اچھے کام کر رہے ہیں, یہ جو ہم کریں صحیح کریں. تو وہ ان کو شرم بھی نہیں آتی تھی کہ ہم لکھیں بھی اور کوئی بعد میں پڑھے گا 100 سال بعد تو کیا کہے گا کس قسم کے لوگ تھے. 1000 سال بعد ابھی بھی ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے. ہمیں الحمدللہ ابھی بھی اچھا لگتا ہے کہ دیکھو پھر ہیں, اچھا اس نے صحیح ان کو ٹھیک کیا ان کے ساتھ.
تو محمد بن قاسم یہ کچھ کرتا ہے. پھر آگے کون آتے ہیں ابھی اس کا، کیونکہ اگر کرتے جائیں تو کرتے ہی جائیں. بائی دا وے محمد بن قاسم مرا کیسے تھا؟ خلیفہ نے کہا تھا اس کو بیل کی کھال میں، اور محمد بن قاسم اس کی تعریف میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ جو خلیفہ کا حکم ہے اس کی پورا کیا جائے. حالانکہ اس وقت وہ چاہتا تو وہ انڈیپینڈنس کر سکتا تھا، اتنا یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ نہیں. کون 2 بندیاں تھیں جن پہ شک تھا کہ 3 دن پہلے اس نے اپنے پاس ہمیں استعمال شدہ بندیاں دیں. کس کی بیٹیاں تھیں؟ داہر کی 2 بیٹیاں تھیں. اور ایشو کیا تھا جس پہ خلیفہ کو اتنا غصہ آ گیا کہ ہاؤ ڈیئر ہی. مسئلہ یہ تھا کہ ریپ وہ کرے گا کہ میں کروں گا. محمد بن قاسم نے کیا 3 دن کہ پہلے میرے پاس بھیجا. اس نے وہ کہا، اس نے غلط کہا. اچھا کیا کہ غلط کہا. اس کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ عورت اتنی اس میں شرارت اور مکاری ہوتی ہے کہ وہ اس نے خلیفہ سے جھوٹ بولا. خلیفہ کو جب پتہ لگا کہ محمد بن قاسم نے 3 دن ان کو اپنے پاس رکھا ہے، اس کے بعد مجھے بھیجا ہے، تو وہ اتنا ناراض ہوا کہ اس نے کہا کہ بیل کی کھال میں اس کو بندھوا کے میرے پاس بھیجا جائے. اور محمد بن قاسم نے کہا کہ تو یہ اس کی وفاداری کے لیے دلیل استعمال ہوتی ہے، عورت کے مکر کے لیے دلیل استعمال ہوتی ہے. اور جب خلیفہ کو پتہ لگا کہ یہ تو اس نے خود کہا کہ تم میرے علاقے میں خون آگ میرے باپ کو مارا، ادھر جس طرح کا طوفان تم لوگ لے کے آئے، میں اس کی بیٹی ہوں داہر کی، تم نے میری بات پہ یقین کیا اور اس کی بات پہ یقین نہیں کیا. تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے ان دونوں کو مروایا. وہ دونوں جان سے گئیں، مطلب تو آف کورس ایزیومڈ ہی ہے کہ وہ جان سے گئیں. پر یہ اس کا کردار دیکھو، اور اس نے تو بہت اچھا کیا. اس بندی نے جو کیا، اس نے اپنا لے لیا نا بدلہ. جس کے علاقے میں اس قدر خون خرابہ، اس قدر اس لیول کی چیزیں ہوئی ہوں. تو یہ تعریف میں لکھا گیا ہے محمد بن قاسم کی. پھر جب اسے پتہ لگا، اس نے دوسرے آرڈرز دیے. وہ رستے میں آلریڈی تھے، انہوں نے کھولی کھال تو وہ آلریڈی مر چکا ہوا تھا محمد بن قاسم. محمد بن قاسم اس طرح سے مرا تھا. یہ اس کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ اتنی وفاداری اور اتنا اس میں لائلٹی تھی اس میں. اگر آپ اس علاقے کے لوگ بن کے سوچو تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہاں کی کون سی عورتیں کدھر آپ کن میں بانٹو. مال غنیمت 1/5 تھا جو باہر جاتا تھا، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، اس میں بچے بھی شامل تھے، اس میں سارے غلام. پتہ ہے نا ہماری کھل کے لکھا ہوا ہے. 4/5 یہاں پہ استعمال ہوئے، 1/5 صرف ادھر بھیجتے تھے. اور خلیفہ کے لیے اس کے علاوہ خاص جاتی تھیں. بندیاں چاہے وہاں جائیں، چاہے یہاں پہ بٹیں، چاہے کچھ ہوں. میں اپنے گھر میں رہ رہا تھا، میری بہن تھی، اس کے بچے تھے، میرے بچے تھے، میری بیوی تھی، میری بیٹی تھی، بڑی ہو رہی تھی، پیاری سی کھیلتی تھی، کام بٹاتی تھی، بہت اچھی. فوج آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی ہم لے رہے ہیں، جو دل کرتا ہے لے رہے ہیں. آپ کو ہاری ہوئی قوم سے وہ آپ جو بھی چاہو لے سکتے تھے. اس کے بعد وہ کون سی بیٹی کدھر جاتی ہے، کہاں بکتی ہے، کس کے آرمی میں سے گزر کے، اور اس کے بعد کیا اس کا بنتا ہے مجھے نہیں پتہ. کیونکہ مجھے اٹھا کے کہیں اور بیچا اور اس کو ادھر بیچا اور میرے بیٹے کو کہیں اور بیچا. اور میرے جو پیچھے رہ گئے 1-2 لوگ، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم لوگ زندہ ہیں کہ مردے ہیں اور کس حال میں. یہ ہماری تاریخ ہے. ابھی پتہ نہیں کہ وہ ظاہر ہے آج کل کی تو دنیا بہت سفسٹیکیٹڈ ہے، لیکن جو باپ کا بیٹی کے لیے جذبہ ہے وہ تو تقریباً 19-20 اسی طرح ہی ہوگا. شاید ذرا زیادہ ہی ہو، یا اتنا تو ہوگا ہی جتنا آج کل ہے. بچے ہیں کسی کی بیچ میں لوگوں کے؟ بہن بھائی تو ہوں گے نا، ہیں بہنیں ہوں گی، امیاں ہوں گی. تو ایسے فیلنگ آتی ہے کہ جب آپ کو ایسے کوئی آ کے گھر میں آئے، رات کو اٹھا کے لے جائے. 10 لوگ آئیں، 20 لوگ تو ڈاکو ہو جاتے ہیں اگر فوج آئے. اور آپ کے شہر میں سے گزرے، فوج سے نہیں لڑائی کرے، شہر میں سے گزرے، جو پسند آئے لے جائے، اور آپ کو کچھ پتہ نہیں لگے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. سو ایکٹیوسٹ، ہم وہ جینڈر ایکٹیوسٹ، اور پھر یہ غوری اور غزنوی، یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو مطلب میک اپ یور مائنڈ نا کہ کیا کرنا ہے، یا یہ کرو یہ بات، یا وہ کرو بات. اٹس جسٹ انبیلیویبل قسم کا ہاررز تھے جو یہاں پہ انلیش ہوئے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تاریخ میں اس قسم کی بہت چیزیں ہوئی ہیں، اگر آج ہم ان سے ناطہ جوڑیں، اگر آج میں اپنی شناخت ان کے حوالے سے بناؤں، اگر میں آج فخر سے ان کا ذکر کروں، پھر دوسرا مجھے مڑ کے کہہ سکتا ہے کہ پھر اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا. اس کو تو نہیں میں گلے سے پکڑ سکتا، تمہیں پکڑ سکتا ہوں. اگر میں ایسے مثالیں دوں تو دیتا ہی چلا جاؤں. کل میں ایسے وہ اپنی بک میں سے نکال رہا تھا چیزیں تھوڑی تھوڑی.
6,000 لوگ برہمن آباد جب لیتا ہے 6,000 لوگوں کا قتل ہوتا ہے. ساتھ اس نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں کنورٹ ہو جاؤ تو آپ کی پراپرٹی آپ کو واپس مل جائے گی, جزیہ نہیں دینا ہوگا, اگر نہیں ہوتے جو لوکلز ہیں سارے وہ جزیہ دیں گے. ابھی میں اپنی زمین پہ کچھ اگاتا ہوں, بچوں کا پیٹ ٹھیک ٹھاک خوشحالی ہے, پل جاتا ہے, اس میں سے سڈنلی کوئی کہے کہ 20% آپ مجھے دے دو, تو دکھتا ہے نا دل کو. وہ میں کہوں گا یار بتاؤ کدھر انگوٹھا لگانا ہے, میں لگا دوں گا, میں نہیں دے سکتا ہوں 20%, میرا اتنا فالتو نہیں ہے, میرا اچھا گزارا چل رہا ہے. کئی دفعہ گزارا بھی نہیں چلتا تھا, پھر کوئی کہے کہ 20% آپ مجھے دیں, تو کہاں سے دوں, میں کیوں دوں. میں کہتے ہیں یار بتاؤ کیا کہنا ہے خدا کو. میں یہ کہتا تھا میں تو ویسے ہی ڈھیلا ڈالا آدمی ہوں, میں ہلکا پھلکا, میں تو ساتھ والوں کے جا کے ان کا بھی خدا سیلیبریٹ کراتا ہوں, صرف اپنا نہیں. تم بتاؤ یار کیا نام سے کہنا ہے خدا کو, میں وہی کہہ لیتا ہوں. میں نہیں دے سکتا, بچوں کے میرے پیٹ کا معاملہ ہے, میری عزت کا معاملہ ہے. وہ اس نے کہا تھا, لمبی ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے غزن کہتے تھے کہ وہ اس کو جس طرح ہوتا ہے نا انجر کرنا کسی کی, کہ بیسکلی آپ کی بےزتی خراب کریں گے اچھی طرح, اور آپ کو ٹیکس دینا ہوگا, اور آپ کی پراپرٹیز کانفسکیٹ پہ قبضہ, انلیس آپ مسلمان ہو جاتے ہو تو ان کا نہیں ہوگا. اور کچھ چیزیں ویسی تھیں, کچھ نہیں. شروع میں مسلمانوں کے ساتھ کافی سیپریٹ ٹریٹمنٹ تھی جو بہت محمد بن قاسم کے زمانے میں ہی ختم ہو گئی تھی انڈین مسلمز کے ساتھ. لیکن جزیہ کا کبھی کبھی مختلف دوروں میں جو مسلمان ہوتے تھے وہ ظاہر نہیں دیتے تھے, اور ہندوؤں پہ فار میجورٹی آف دا ٹائم لاگو رہا, جزیہ دیتے رہے. ایک اکبر نے جا کے پھر کینسل کیا تھا, اس کی بڑی اس میں آتا ہے. تو نا جب آپ کو غریب آدمی کو آپ کہو کہ آپ کو 20% دینا ہوگا, تو وہ کہتے ہیں آپ بتاؤ بھائی جان آپ کا کون سا علامہ ہے آپ کا. میں بالکل اسی میں یقین کرتا ہوں, بہت ہی اچھا ہے, وہ تو میرے والے سے بہت اچھا ہے. میں اپنے بچے کا نہیں دیکھ سکتا آپ کو, جو کہ بالکل صحیح ہے. وہ بہت لوگوں نے کیا بھی, ہم کہیں کہ وہ تلوار سے نہیں آیا, 100 کہتے رہیں, لیکن اس طرح کے جب رولز تھے, یہ وہ نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ کیا, 2 کے ساتھ, یا ایک کسی ریاست کے ساتھ. اگر آپ اکراس دا بورڈ لمبے عرصے کے لیے, کئی 100 سال کے لیے آپ جزیہ لیتے رہے, تو آف کورس لوگ کنورٹ ہوں گے اسلام میں. اس کو آپ زبردستی کنورژن نہیں کہو گے تو کیا کہو گے. نہیں, غریب علاقوں میں اگر آپ جا کے کہو کہ بھئی انلیس آپ مسلمان ہو جاؤ. 6,000 لوگ ادھر ہوتے ہیں, ٹرکس آتے ہیں, پہلا 1999 میں پہلا 1000 سال سے پہلے وہ اپنا کرتا ہے حملہ. اس کے بعد آخری والا ملتان میں ہوا تھا, کتنے جاٹ مرے تھے, کتنی عورتیں اور بچے وہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے. تاریخ بھری ہوئی ہے. غزنوی جو ہے یہ کیا یہاں پہ جب آتا تھا تو اسلام کا ذکر, اس کے بھی میں نے کہیں بیچ میں پتہ نہیں کاپی پیسٹ کیے کہ نہیں, کیونکہ مزے کی میں نے کتاب میں ڈالے ہوئے ان کے, کہ وہ جس قسم کی لینگویج یوز کرتے تھے نا, تو اس نے جب وہ کیا سومناتھ کا مندر اس نے توڑا تھا, رائٹ. سو وہ اس کا مشہور یہ تھا کہ جب تک یہ مندر ہے تو یہ اس ارد گرد کا علاقہ جو ہے یہ اسپیس کی جیسے نہیں ہوتا برکت ہوتی ہے, سیف ہے, تو وہ اس کو توڑنا ضروری تھا. دوسرا مندر میں ریچز ہوتے تھے بہت زیادہ, تو وہ وہاں سے خزانہ وغیرہ قیمتی چیزیں, ہیرے جواہرات ان کے بیچ میں, وہ سارا لینا تھا. تو مندر توڑنا تھا, لیکن اس کو توڑنے میں جو رستے میں جو گاؤں آتے تھے, جسٹ ٹو میک دا پوائنٹ کہ مجھے تم سے کوئی شیوا نہیں بچا سکتا, تو شیو مندر کو توڑنے سے پہلے سارے کے سارے رستے میں جو گاؤں آتے تھے وہ ادھر مارتے بھی تھے. پھر آپ کی فوج کو کھانا چاہیے ہوتا ہے, گھوڑوں کو کھانا چاہیے ہوتا ہے, تو آپ کے نا ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کچھ گاؤں جو ہیں وہ ٹیک اوور کرو, کیونکہ بہت زیادہ آپ کو اندازہ ہے نا کہ اگر 10,000 کی آپ فوج لے کے چل رہے ہو تو ان کا کھانے پینے کا روز کا اناج کتنی چاہیے ہوتی ہے ان کے گھوڑوں کا ساتھ. سو وہ رستے میں جو ہے وہ گاؤں تباہ کرتے آئے, اس کے بعد انہوں نے آ کے مندر توڑا سومناتھ کا. سو خوفناک ہسٹری جو ہے وہ تھرو آؤٹ چلی. یہ وہ لوگ تھے جن پہ فخر کیا, بیسٹ آف دا بیسٹ ہمارے شاعر علامہ اقبال تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اونچے لفظوں میں ان کا ذکر کیا. محمد غزنوی کا یہ کتنی دفعہ آیا یہاں پہ حملے کیے, تقریباً ہر سردیوں میں یہ یہاں آتے تھے. تو 17 کہتے ہیں, کچھ نے کہا کہ نہیں یہ بالکل ان کے خلاف ان کو بدنام کرنے کے 13 حملے کیے. بہرحال اگر 13 بھی حملے کیے یا 17 کیے, تقریباً ہر سردیوں میں وہ نیچے کو آتے تھے, یہاں پہ فتح کرتے تھے, لوٹ مار جو بھی کرتے تھے, پھر چلے جاتے تھے.
اور جب یہاں پہ آتے تھے تو وہ جہاد کرتے تھے، اور وہ کفر کا اندھیرا ختم کر کے اسلام کا نور پھیلانا چاہتے تھے، اور انہی لفظوں میں وہ اس کا ذکر کرتے تھے، جو کہ لکیلی وہ بچے رہ گئے۔ اچھا، اس کے بعد گرمیوں میں یہ کیا کرتے تھے؟ سردیوں میں تو ادھر آتے تھے، بیچ میں 6 مہینے یہ فارغ تو نہیں ہوتے تھے۔ گرمیوں میں کہاں حملے کیے؟ غزنوی نے کدھر حملے کیے تھے؟ جب اوپر برفیں نہیں ہوتی تھیں سینٹرل ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں باقی سٹیٹس مسلمان تھیں، جب وہ مسلمان سٹیٹس میں حملہ کرتے تھے تو وہ حملہ کرتے تھے بس، اور جب نیچے آتے تھے تو جہاد کرتے تھے۔ تو جو کنوینئنٹ ہو چلتا ہے، لیکن جو اسلام کا نام استعمال ہوا، خدا کا نام اور جہاد کا نام استعمال محمد بن قاسم نے کیا، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ یہ جدھر جدھر ان کی عبادت گاہیں کافروں کی، ادھر ہم مینارے کھڑے کریں گے اور وہاں سے اذان کی آواز جائے گی تاکہ یہ ظلمت کے اندھیرے۔ غزنوی نے استعمال کیا۔ اس کے بعد اس کے آگے سے جنریشن تھی جنہوں نے کچھ وہ پرنسز وغیرہ چھوڑ گیا تھا، ان سے پنجاب جو تھا وہاں پہ حکومت تھی غزنویز کی، اس سے کس نے لی تھی؟ کچھ ہے آئیڈیا؟ غزنوی سے کس نے لی تھی آگے حکومت، اسپیشلی پنجاب کے ایریا میں؟ کیونکہ ادھر سے آتے تھے نا، تو ادھر وہ اپنے لوگ بٹھا گیا تھا تاکہ وہ آنا جانا پھر آگے جاتے تھے کسان رہے۔ یہاں سے کس نے لی ہوگی؟ غوری نے اس کی غوری جب آیا تو اس نے پھر اس سے لیا، تو لڑائی یہ ہوئی کہ بھئی رائٹ جو ہے وہ غزنویز کا ہے یا غوریز کا ہے؟ تو آپ کے خیال میں حق زیادہ کس کا بنتا تھا، غوریز کا کہ غزنویز کا؟ غوریز کا زیادہ ہے نا، ان کا اس علاقے میں حق ہے نا، ان کا زیادہ بنتا ہے۔ حق زیادہ غوریز کا ہوا ادھر حکومت کا کہ غزنویز کا؟ کس کا حق ہوا زیادہ؟ غوریز کا زیادہ۔ آپ بتاؤ کس کا حق ہوا زیادہ؟ لیکن مطلب تھوڑا سا زیادہ کس کا؟ غزنویز کی حکومت ہونی چاہیے تھی کہ غوریز کی حکومت پنجاب میں؟ مشکل ہے سوال نا، کیوں مشکل ہے؟ تھوڑا لوکل کا بھی تو خیال کر لیں بھائی جان، آپ ادھر ٹرک سے اٹھ کے آتے ہیں، وہ وار سے اٹھ کے آتے ہیں، ابھی کہتے ہیں ادھر ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے، خود خیال کرو۔ ابراہیم لودھی کا حق تھا کہ بابر کا؟ ہیلو، ابھی ہم ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں، پھر ہم بابر کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر ہم تو ہمایوں کا حق تھا کہ شیر شاہ سوری کا؟ آپ کدھر سے اٹھ کے آ گئے؟ آپ کدھر سے اٹھ کے آ گئے؟ جاؤ فرغانہ جاؤ، جاؤ سور جاؤ، ادھر لڑائی کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جی ہمارا حق زیادہ بنتا ہے، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ اٹس آڈ نا۔ بابر ابھی ہمارے اچھے والے شہنشاہوں میں سے تھا۔ بابر وہ تھا جو شاعری بھی کرتا تھا، لکھتا بھی تھا، ہمارے قسم کا بندہ تھا، کول بندہ تھا۔ وہ شاعری کرتا تھا، بیچ میں اس کو وہ اچھے مزے کے شوق تھے اور بھی، اور اس کے علاوہ وہ کتابیں لکھتا تھا، خود بیٹھ کے اپنی ڈائری لکھتا تھا۔ بابر نامہ از ریمارکیبل، مزے کی ہے، پڑھنے والی اپنی اصلیت بھی نظر آ جاتی ہے۔ وہ کہتا تھا پنجاب اور سندھ کے لوگ جو ہیں سام جیسی ان کی آنکھیں، کالے رنگے، اور ان میں کوئی ہیومر وغیرہ اور آپس میں بات چیت کرنے کی انہیں اتنی تمیز نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ یہ لڑائی کیا خاک کریں گے، اناج کے ساتھ لگا کے اناج کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، تو یہ لڑیں گے کیا؟ اناج کے ساتھ مطلب روٹی کھاتے ہیں، وہ دال کے ساتھ لگا کے روٹی کھا لیتے ہیں یا کچھ، تو یہ لوگ لڑ نہیں سکتے اس علاقے کے لوگ، کیونکہ لیکن ان کی بیٹی آئز ہیں اور سانپ کی طرح کالے رنگ ہیں۔ اور اس کا بابر کا ہمیشہ دل واپس تھا کہ میں ادھر سے لے کے پاور اور واپس جا کے اپنا فتح کروں۔ ہمایوں اور اس کے بعد پھر انڈیا کو انہوں نے اپنا گھر بنانا شروع کیا۔ بہرحال میں بتانے لگا تھا کہ ادھر ادھر جاتی ہے نا بات۔ بابر نے جب ابراہیم لودھی سے لڑائی ہوتی ہے تو ابراہیم لودھی سے لڑائی ہوتی ہے، اور جب رانا سانگا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو پھر جہاد ہوتا ہے۔ پھر اس نے بلایا اپنے، اور بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، مزے کی، میں نے پتہ نہیں اس کو کاپی پیسٹ کیا کہ نہیں۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، میں تب کہتا ہوں تاکہ نا آپ کو پتہ لگے کہ جڑیں کتنی گہری ہیں۔ یہ 70 سال کی تاریخ نہیں ہے جس کو ہم کاؤنٹر کریں، یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے۔
افغان پہلے تو اس کا جو باپ دادا تھا تیمور لنگ تھا، اس کا پتہ ہے نا، اس نے جتنی تباہی کی تھی وہ یہ تاریخ ہماری ان کی ساری کہتی ہیں کہ اتنی تباہی اس برِ صغیر نے نہ پہلے دیکھی نہ اس کے بعد دیکھی، جتنا تیمور لنگ کے زمانے میں ادھر تباہی ہوئی تھی 1400s میں وہ ادھر آیا تھا، اور اس کا جو 1300s میں جتنی تباہی ہوئی تھی وہ اتنا خوفناک، صرف دہلی فتح کرنے کے بعد سمبولکلی اس نے 1 لاکھ ہندوؤں کا قتل صرف دلی فتح کرنے کے بعد کیا تھا، جسٹ ٹو میک اے پوائنٹ کہ تم خلاف کھڑے ہوتے ہو تو کیا کرنا ہے۔ اس کا تو ایسے کہتے ہیں کہ جس طرح طوفان نہیں گزر جاتا کہیں پہ، کہ ایسے آگ اور وہ رستے میں جو چیز آتی تھی لوٹتے جاتے تھے۔ یہ اس کے مغل جو ان کا وہ تھا ٹریڈیشن جو پرانی تھی۔ میں نے ایسے ہی لکھا تھا ان ٹرمز آف بابر، یہ میری ایک کتاب ہے روٹس آف ریلیجس ٹالرنس ان انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں نے تھوڑا سا اس کا پرانی تاریخ کا کیا تھا۔ بابر کی جو ٹریٹمنٹ تھی نان مسلمس کی، انڈس کراس کرنے سے پہلے اس نے بجور کا لیا اپنے میموارز میں، یہ وہ بابر نامے سے میں صرف اس میں سے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس خود کہہ رہا ہے کہ میں نے 3000 لوگ وہاں پہ مارے، ان کی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ ہم نے غلام لے لیے، لیکن لوگ جو تھے 3000 مار دیے ادھر ہم نے۔ اور اس سمبولکلی نا بڑے کرتے تھے، اور کئی دفعہ شہر کی دیوار کے بالکل باہر ان کا سروں کا وہ مینارہ بناتے تھے، کیونکہ وہ ارد گرد کے گاؤں میں اور شہروں میں پتہ لگ جاتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے اگر مارنا ہے تو اس طرح سے مارو کہ پھر دہشت آپ کی پھیلے۔ وہی محمد بن قاسم حجاج والا ایشو، وچ آئی گیس اگر آپ نے مارنا ہی ہے تو اٹ میک سینس کہ اگر لوگ بغیر لڑے ہی پھر ہتھیار ڈال دیں، بجائے اس کے کہ لڑیں گے تو مریں گے۔ اچھا 3000 ادھر ہم نے مار دیے۔ پھر یہ وہ لکھتا جا رہا ہے، وہ اس نے اس لیے کہا کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ اسلام کے دشمن تھے، اینڈ ڈیو ٹو دیئر ہیدن اینڈ ہاسٹائل کسٹمز، ان کے جو طور طریقے تھے وہ بالکل اچھے نہیں تھے، ہیدن جیسے بت پرست جیسے اس قسم کے طور طریقے تھے، تو ہم نے ان کو مار دیا 3000 کو۔ پھر اس کے فورٹ کے باہر اس نے یہ ٹاور بنانے کا کہا۔ اس کے 10 دن کے بعد کیراج وہاں کے لوگوں کو کہا کہ 4000 گھوڑوں کا وہ جو ہے نا بھر کے ہمیں چاول کا آرمی کے لیے ہمیں چاہیے۔ وہ پورا نہیں کر سکے، لائے لیکن پورا نہیں کر سکے، تو وہ جو تھا وہ ہم نے بالکل ہی ختم کر دیا۔ they could not give us all the and were brought to ruin، ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اس کے کچھ دن کے بعد پھر آرمی آگے چلتی ہے، یہ بالکل 7 پیجز چل رہے ہیں۔ اس کے کچھ دن کے بعد پنچکورا ولیج میں ہم نے بھیجا، وہاں سے لوگ تو سارے بھاگ گئے، پہلے ہی ہمارے آنے سے خبر سن کے سارے لوگ بھاگ گئے، لیکن ان کا جو کارن تھا لگا ہوا اناج، بیسکلی وہ چلیاں اور جانور جو تھے وہ ہم نے لے لیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ اس کے 20 دن کے بعد انڈس ریور تک پہنچے پہلی دفعہ۔ اس کی پاسنگ کا ڈیٹیل میں ذکر آتا ہے، پاسنگ میں ذکر کرتا ہے دریا کے کنارے، کہتے ہیں ہم ادھر سے گزرے تو خوبصورت سا ایک وہ پہاڑی پیاری سی جگہ تھی، مزے کا ویو، وہاں پہ ہم بیٹھے تو اتنا خوبصورت سا ایک وہاں پہ مزار بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہے یہ کلندر کا، کسی کلندر کا مزار ہے، مسلمان کلندر کا، اس کا مزار ہے یہاں پہ۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ فیلنگ آئی کہ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا مزار اس جگہ پہ بنا ہے۔ میں نے اپنے آرمی سے کہا کہ اس کو زمین کے ساتھ ملا دو، تو جتنی دیر وہ اس کو they were raising it to the ground، زمین کے ساتھ ملا رہے تھے، تو we sat there، اور بہت خوبصورت شام تھی، تو وہاں پہ ہم نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد معجون وہ ان کا وہ ہوتا ہے۔ it's amazing کہ آپ اتنی خوفناک چیزیں کرتے ہو، لیکن وہ لکھتے ہوئے آپ کو یہ شرم یا یہ فیلنگ بھی نہیں ہوتی کہ میں کچھ غلط کام کر رہا ہوں۔ ساتھ مذہب کو استعمال کرتا تھا، جدھر جدھر ضرورت پڑتی تھی مذہب کو استعمال ہوتا ہے۔ رانا سانگا کی بہت بڑی فوج تھی، اس سے جو کیا اس نے کہا وی میڈ اے جنرل میسیکر، یہ کوٹس ہیں بابر نامہ سے، جنرل میسیکر آف دا پیگنز، کافروں کا ہم نے جنرل میسیکر، ان کا قتل عام کیا۔ ایز ول بی نریٹڈ کنورٹیڈ واٹ واز مینی ایئرز
that had been a mention of hostility into a mention of Islam. جو ایک تخریب کاری کا ایک علاقہ تھا اس کو ہم نے اسلام کا مینشن بنا دیا، اسلام کا قلعہ بنا دیا، سمجھ لو. یہ جو ہے نا اسلام کے نام پہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، آگے مغلوں کی اس طرح چلتی رہتی ہے. جہانگیر نے سکھوں کو کس طرح سے مارا تھا، 5ویں گرو کو کس طرح سے مارا، گوبند سنگھ کو کیا، وہ پورا ایک اور ہسٹری ہے. ارجن سنگھ کا قتل کیا تو اس کو پہلے قید کیا کیونکہ یہ سکھ اکٹھے ہو رہے تھے ایک فورس، تو ارجن سنگھ کو قید کیا، پھر ان کو مار دیا. پہلے بلایا تھا مذاکرات کے لیے، پھر ان کو قید کیا، پھر قتل کیا. پھر جو چھٹے ہیں ان کو قید میں رکھا. پھر گرو گوبند سنگھ نے کہا کہ ایسی کی تیسی کریں گے اب ان کی. اس وقت پہلی دفعہ جو ہے سکھ وہ عام ہوئے تھے، اور پھر ایسے عام ہوئے کہ پھر انہوں نے مسلمانوں کی ایسی کی تیسی کی. کرپان وغیرہ ساتھ رکھنے کا یہ نا گرو گوبند سنگھ کا تھا. اس کو ان کو بنانے والا کون تھا، کیونکہ اس سے پچھلے گرو کو انہوں نے مارا تھا. اور صرف مسلم، اب یہ میں جہانگیر کی بات کر رہا ہوں. یہ نا انسان کہتا ہے کہ کس پہ فخر کرے. ہم اپنی تاریخ، مطلب ہم تو جو اچھے سے اچھے ان پہ فخر کرنا مشکل ہو گیا. جہانگیر پہ فخر تو وہ یہ تھا. اور گوبند سنگھ اس نے سکھوں کو، جو کہ نانک کا جو میسج تھا بہت پیسفل میسج تھا، اس کو لے کے کیا سے کیا برابر. ہمارے رحمۃ اللہ علیہ حضرت اورنگزیب عالمگیر، ان کا ذکر اچھا آتا ہے کیونکہ انہوں نے نا بہت پائے اس طرح سے اچھے پہنچے ہوئے آدمی تھے، بڑے بہت اچھے. مشہور جو جملہ لکھا تھا ابن شاہ نے لکھا تھا کہ وہ اتنے شریف تھے کہ انہوں نے کوئی نماز قضا نہیں کی اور کوئی بھائی زندہ نہیں چھوڑا. بالکل. ان کے زمانے میں پہلی دفعہ ساؤتھ انڈیا نہ ہندوازم گئی صحیح طرح، برہمنزم نہ اسلام گیا تھا. اورنگزیب عالمگیر سیڈ کہ میں نے ساؤتھ لے کے ہی رہنا. 50 سال کی جو اس کا تھا رول، اس میں وہ کانسٹنٹلی لگا رہا. اس کے زمانے میں مراٹھاز نے کبھی لڑائیاں نہیں کی تھیں. مراٹھاز اینڈ جاٹس وہاں کے جو تھے، انہوں نے کبھی وہ آرمی فورس نہیں تھے. وہ آرمی فورس بنے اورنگزیب عالمگیر کے وقت میں، کیونکہ اس نے اٹیک کر کے بائی دا ٹائم یہ مرا ہے تو وہ پھر ایسی فورس بنے کہ پھر وہ ہمیشہ مراٹھاز کی بہت جنگجو قوم بنی. اس سے پہلے ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے جنگوں کی. اس نے ان کو جا کے جو نہیں، جیسے کہتے کیا کہیں گے ان کو شریفانہ لفظوں میں، لیکن وہ جا کے نہیں جس طرح تنگ کرتے دوسرے کو، اٹھاتے ہیں کہ اب اس کو تو وچ از ریئلی بیڈ. اپنے بھائی، اس کی باری تھی. ان کے اگر اپنے رولز ہی دیکھ لیں، اصولاً تو کسی کی بھی باری نہیں تھی. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ڈیموکریسی کی آج ہم بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کس منہ سے، ان لوگوں کی باری تھی. لیکن چلو ان کے اپنے ہی قانون دیکھ لو تو باری کس کی بنتی تھی؟ دارا شکوہ کی. اس کو مارا. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. بر صغیر کی تاریخ چینج ہو جاتی اگر اورنگزیب عالمگیر یا دارا شکوہ آ جاتا. بہرحال اس کو مار دیا. چھوٹے بھائیوں کو یا مارا یا قید کیا. باپ کو کیا کیا؟ باپ ابھی تو مرا بھی نہیں تھا. اس کو کیا کیا تھا؟ اس کو قید کروایا تھا. وہ اندھا ہو کے اس کو نظر نہیں آتا تھا. آخری وقت میں زیب النساء اس کی خدمت میں لگی رہی، بہن وہ جو شاعری بھی کرتی تھیں، اس کی خدمت کرتی تھی باپ کی. اس کو قید خانے میں رکھا. آخری کتنے سال اس نے قید خانے میں گزارے، آنکھ بھی جاتی رہی، سارا کچھ. اس کو خود قبضہ کیا جو اس کا بنتا نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے اسے کیا کہا؟ رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ اورنگزیب عالمگیر کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو کس منہ سے آپ مارشل لاء کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگر یور کلیم ٹو پاور، ہسٹوریکلی آپ کا کلیم ٹو پاور بابر ہے کہ ابراہیم لودھی ہے، سوری ہے کہ ہمایوں ہے، اگر غوری ہے کہ غزنوی، اگر آپ کا کلیم ٹو پاور از آلویز تھرو ملٹری، اگر یہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے کو جوڑنا ہے اور وہ آپ کے ہیروز ہیں اور وہ آپ کے لیڈرز ہیں جن پہ نسیم حجازی کے ناول پڑھنے ہیں، تو پھر آپ کس منہ سے مارشل لاء کی مخالفت کرتے ہیں؟ امن کی بات کس لیے کرتے ہیں؟ اگر آپ کے لیڈر جو ہیں انہوں نے عورتوں کا یہ حشر کیا جو ہم بھری ہوئی، ابھی میں اس کا ذکر نہیں آپ کو کہ کس نے کیا کیا تھا، غوری نے کیا کیا اور اس کے آگے سے گورنرز نے کیا کیا اس کی موت کے بعد، اور بنارس میں کیا کیا ہوا. اگر آپ کے لیڈرز نے یہ سارا کچھ کیا تو آج آپ کس منہ سے جینڈر کی بات کرتے ہیں؟ میک اپ یور مائنڈ. یا تو آپ اپنے اس تاریخ سے اپنا ناطا توڑ لو، پھر آپ کہو کہ بھئی ہم انسان ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، جینڈر کی بات کریں گے، عورتوں کی بھی عزت کرنی چاہیے.